آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی میں نظم و نسق ہوگا اور ریگولیرٹی ہوگی، اور وہ اپنی زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش کی بنیاد پر وہ اپنے لیے آگے راستے بناتے چلے جاتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ٹائم کو وہ ویلتھ کے طور پر سمجھتے ہیں، اور اس ویلتھ کا صحیح استعمال کر کے وہ ترقی کی منازل کو طے کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، ایک نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ تو یہ دو نعمتیں اکثر لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے خسارے کے اندر ہیں۔ فری وقت ملا ہوا ہے اور اسے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یوز نہیں کرتے، فضول کاموں میں گزار دیں گے، ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گے، ایسے چوک میں بیٹھ گئے، چوراہے میں بیٹھ گئے، گپ شپ لگانے بیٹھ گئے، دوستوں کے ساتھ گھومنے باہر نکل گئے، اور اسی طرح کوئی ویڈیو گیمز کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیا، کلپس دیکھنے میں بیٹھ گئے، اور یا پھر کوئی ٹی وی شوز دیکھ لیے، ٹاک شوز دیکھ لیے، یا پھر اسی طرح کوئی اور ایپس یوز کر لی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ٹائم کا ضیاع ضرور ہے، اور سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، ہم کچھ گین کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی گین نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ وقت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وقت کا جو نقصان ہے اس کو نقصان نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے اور آپ میٹھا کم استعمال کریں، اور وہ جھٹلاتا رہے، کہے کہ مجھے شوگر نہیں ہے، اور وہ چینی استعمال کرتا رہے، تو اس سے اس کو نقصان ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کو بیماری ہے اور ڈاکٹرز اس کو بتا رہے ہیں لیکن وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا، اس سے اس کو نقصان زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسی فضول ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نے مصروف کیا ہوا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میں تو مصروف ہوں، میں تو کوئی کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام نہیں کر رہا، اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو کام سمجھ رہا ہے، اور اس ٹائم ضائع کرنے کو کام سمجھنے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بتلائی ہیں، ایک تو صحت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اسے پیسے دے کر نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ہسپتال میں بیمار ہیں، کوئی ڈائلسس کے اوپر ہے، گردے فیل ہو چکے ہیں، یا پھر کسی کو کوئی ہیڈ انجری ہے، کوئی پرابلم ہے کہ وہ اپنی نارمل روٹین نہیں گزار رہا۔ اب وہ اس کی سب سے بڑی زندگی کی خواہش کیا ہے کہ مجھے صحت مل جائے، آپ اسے اچھے سے اچھی ڈشز بنا کے دیں کھانے کے لیے، اچھے سے اچھے کھانے دیں کہ آپ کھاؤ، وہ نہیں کھاتا، اس کا دل خوش ہی نہیں ہوتا اس چیز پہ۔ اسی طرح اس کو جتنی مرضی دولت دے دو، جتنی مرضی آسائش والی سہولت والی زندگی دے دو، لیکن یہ چیزیں اس کی ترجیح میں نہیں ہوں گی۔ اس کی ترجیح یہ ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں، مجھے صحت مل جائے اور میں بھی معمول کی زندگی گزار سکوں۔ تو جو بیمار ہے اس سے ہم صحت کی قدر پوچھیں۔ اللہ نے ہمیں یہ صحت ویسے ہی دی ہوئی ہے تو ہم اس کی قدر کریں، اس صحت کو، ان صلاحیتوں کو ہم نیکی میں استعمال کریں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو کوئی کچہری کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی تھانے کے اندر بند ہے، کوئی ہسپتال میں ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے صحت مل جائے، ہمیں دوبارہ سے فراغت مل جائے، آسانی والی زندگی مل جائے، تو ہم دوبارہ سے نیکی کو شروع کریں،
اور نیک کام کریں لیکن ان کو مہلت نہیں ملتی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، اسے ہم نیک کام کے اندر استعمال کریں، نئے سے نئے سکلز سیکھنے کی کوشش کریں، اور ایسے کام جن کا نہ دنیا کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہے نہ دین کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہے، ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی ایسے کاموں کو چھوڑ دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہے۔ اور حتیٰ کہ بہت سے ایسے کام بھی ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہیں جن میں ہمارے نوجوان الجھے ہوئے ہیں کہ اس سے ہماری جسمانی صحت کا بھی نقصان ہے، ہماری ذہنی صحت کا بھی نقصان ہے، اور ہمارے دنیا کے لحاظ سے بھی وقت کے ضائع کرنے کا نقصان ہے۔ تو جناب ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس وقت کو صحیح استعمال کریں، نئے سے نئے سکلز سیکھیں، ہنر سیکھیں، علم سیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور اپنے آپ کو وقت کی رفتار کے ساتھ چلائیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر استعمال کریں، تاکہ ہم بھی دنیا کی ان قوموں کے ساتھ چل سکیں جو قومیں اپنی زندگی میں محنت کے ساتھ، اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل کو اپنانے کے ساتھ اور نئی سے نئی چیزوں پر کوشش کے ساتھ آج دنیا میں آگے پہنچ چکی ہیں۔